صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد استقامت کیسے حاصل ہو، اس لیے کہ جیسے ہی چاند ہوگا ویسے ہی وہ قید جو شیاطین تھے، سرکش شیاطین، وہ آزاد ہوں گے اور دنیا میں آ کر وہ اپنی شرارتیں شروع کریں گے، وہ زہریلے سانپ کی طرح پھنکاریں گے، اور رمضان میں جنہوں نے اللہ کو بہت منایا تھا، اللہ سے بہت قریب ہو گئے تھے، انہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو ان سے ناراض کرنے والے کام ان سے کروائے گا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ تو اب رمضان کے بعد اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ جب دشمن آزاد ہوتا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اتنے دنوں کا بفرا ہوا شیطان جب نکلے گا تو دنیا میں گناہوں کی ریلم پیل کروا دیتا ہے، اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ شیطان سے بچانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنا ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے، صبح شام اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ کی پناہ میں آئے گا، اللہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین، اللہ کے سامنے استعاذہ، اللہ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ آپ ہی مجھے شیطان سے بچا سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ صبح شام ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کی جائے، اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کر۔ اور رمضان بہت سی مرتبہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رمضان میں مولانا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر ہماری نماز کی پابندی نہیں رہتی، اور رمضان کے بعد پھر تلاوت تھوڑے دن کے بعد چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے اندر عزم اور ہمت پیدا کرے کہ نہیں مجھے کرنا ہے۔ جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی سچی نیت کے مطابق اس کی مدد فرماتے۔ تو پہلے تو اپنے دل میں نیت اور پکا ارادہ ہو، دوسرے نمبر پر اللہ سے مدد مانگی جائے کہ پیار اللہ آپ ہی مدد فرما دیجئے، تیسرے نمبر پر اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنایا جائے کہ مجھے اتنے کام کرنے ہیں، اور روزانہ رات کے وقت چیک لسٹ بنائے اس کی کہ یہ کام ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جس طرح انسان دن میں 2 وقت کھانا کھانے کو ضروری سمجھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا تو بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ان اعمال اور معمولات کو بھی اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے کہ جب تک وہ نہ ہو وہاں تک ہم بے چین ہو جائیں۔ اپنے دن کے ٹائم ٹیبل میں قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کرے کہ نہیں میری صبح ہوگی تو قرآن کے ساتھ ہوگی، صبح اٹھ کے پہلے اللہ کی کتاب سے نور حاصل کروں گا اور اس کے بعد دنیا کے کام کروں گا۔ میری نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں؟ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ نمازی بننا ہے تو نمازی لوگوں کے ساتھ رہیے، وہ آپ نہیں چاہیں گے تب بھی نماز کے لیے لے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی زندگی میں آئے گی، اس لیے یہ کام بہت اہم ہے اور بہت اہم ترین سبب ہے دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا، کہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے۔ اب صحبت اختیار کرنے میں اپنے آزو بازو میں کوئی ایسا فرینڈ موجود ہے، ایسا کوئی عالم موجود ہے، ایسا نیک آدمی موجود ہے تو اس کے ساتھ تعلق رکھے، ورنہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کوئی کہیں دور نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کسی دوسرے کونے میں رہنے والے انسان کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتا ہے۔ فیس بک پر ہمارے ہزاروں دوست ہیں، واٹس ایپ پہ ہزاروں تعلقات اور کانٹیکٹس ہیں، تو پھر دنیا میں نیک لوگ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کو آپ اپنے سے اچھا سمجھے، جس کو نمازی سمجھے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور اس کے ساتھ اپنا اصلاح کا تعلق قائم رکھیں کہ اگر کہیں ہم راستے سے ہٹنے لگے تو ہمیں دوبارہ جوڑ لیں، ہٹنے لگے تو وہ دوبارہ ہمیں ٹریک پر لے آئے۔ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا سبب نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بری صحبت سے، برے فرینڈ سرکل سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، کسی عالم سے اپنا کانٹیکٹ رکھیں۔ جب کبھی
زندگی میں غفلت آنے لگے تو پہلے تو کوشش یہ کرے کہ ہم خود ہی صحیح راستے پر آ جائے، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی زندگی میں معاملات چھوٹ رہے ہیں تو اس کو غفلت سے کام نہ لے کہ چلو ایک دن نماز چھوٹ گئی تو کیا وہ کل سے پڑھ لیں گے، نہیں، وہ ایک سے ہی ابتدا ہوتی ہے، ایک دن تھوڑا دور ہوئے پھر اور دور ہوں گے، پھر اور دور ہوں گے، اور دور ہوتے ہوتے بہت دور پہنچ جائیں گے، پھر واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ٹرین کے ٹریک پر پٹری پر چلتی ہے، اگر اس سے ذرا سی ہٹ جائے اور فوراً آ جائے، اور گاڑی ہائی وے پر چلتی ہے اور وائٹ جو اس اخیر میں ایک پٹا ہوتا ہے اس سے باہر ٹائر چلا جائے، ڈرائیور اسٹیئرنگ کو گھما لے اور واپس صحیح راستے پر آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ گاڑی راستے سے اتر رہی ہے پھر بھی جانے دے رہا ہے تو پھر نیچے کھائی میں جا کر ایسی گرتی ہے کہ اس کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری گاڑی جب شریعت کے ٹریک پر چل رہی ہے اس سے ذرا سی بھی ہٹ جائے فوراً اس کو قریب لے آئے، سدیدو وقاربو، آپ نے فرمایا قریب قریب رہو، پہلے تو سیدھے راستے پر چلو، بیچ میں چلو، بہت کارنر پہ جاؤ ہی مت کہ وہاں سے گاڑی پٹری سے اتر جائے، بیچ میں رہو، پھر اگر کبھی ذرا سی راستے سے ہٹ گئی تو قریب میں رہو، واپس آنا آسان ہو جائے گا، بہت دور مت چلے جاؤ۔ تو جب دیکھا زندگی میں یہ غفلت ہو رہی ہے تو کسی اپنے اچھے دوست سے تعلق قائم کریں، اس سے کہیں، اپنا حال اس کے ساتھ شیئر کریں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، وہ دو چار نصیحت کے جملے کہہ دے گا، آپ کے دل پر انشاءاللہ اثر ہوگا اور آپ کو سہارا مل جائے گا۔ کوئی گناہ ہے نہیں چھوٹ رہا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے سامنے جا کر اپنا علاج تجویز کیا، کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ کو علاج بتائیں گے، دعا کریں گے، آپ کے لیے اس گناہ سے بچنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات پر رہنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، دین پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت، نصیحت اور تاکید کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اپنی چین بنا کر رکھے۔ اکیلا جو انسان ہوتا ہے اس کو بیڑیا کھا جاتا ہے، جیسے جنگل میں جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بیڑیا اس کو پھاڑ کھاتا ہے، اسی طرح جو انسان نیک لوگوں کی جماعت سے اکیلا ہو جاتا ہے شیطانی بیڑیا اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کبھی سیلاب اور فلڈ ہو جاتا ہے، سیلاب آتا ہے اور پانی بہت تیزی سے چل رہا ہو اور کسی آدمی کو اس پانی سے نکل کر دوسرے کنارے پر جانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک رسہ بڑا مضبوط باندھا جاتا ہے اور اس کو رسے کو پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں، پانی کا بہاؤ اس کو لے جانا چاہتا ہے لیکن چونکہ رسے کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے تو انسان اس پانی میں بہہ نہیں جاتا ہے بلکہ بچ جاتا ہے۔ اور رسہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چند انسان ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر سب ساتھ میں مل کر چلتے ہیں۔ پانی کا فورس ہوتا ہے، بہاؤ آتا ہے، کھینچنا چاہتا ہے، ایک بھائی جانا چاہتا ہے تو دوسرا اس کو کھینچ لیتا ہے اور سب سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال ہے فتنوں کا، فحاشی کا، بے حیائی کا، گناہوں کا ایک سیلاب ہے اور اس میں سے گزر کر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے۔ اگر اکیلے اکیلے چلنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دوسرے نیک لوگوں کا ساتھ حاصل کر لیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں کہ کہیں ہم بھٹکنے جائیں گے تو وہ ہمیں پکڑ کے کھینچ لیں گے۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے رمضان کے بعد استقامت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دن بھی غفلت میں نہ گزارے، بلکہ جیسے ہی تھوڑی سی غفلت ہو جائے فوراً تلافی کرے اس کی۔ اگر بھٹک جائے تو دوبارہ راستے پر آ جائے، گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ انسان سے کچھ نہ کچھ خطا اور چوک ہوتی رہتی ہے، گاڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، دل کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن ذرا سی چوک اور غفلت ہو جائے دوبارہ اللہ کی طرف آئے، کوشش کرے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائے، پیچھے نہ ہٹے۔